أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا، گناہوں کا بخشنے والا، زبردست بہت دینے والا، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے پست کر دے، انصاف والا، بڑے تعامل و برداشت والا، خدمت و عبادت کے قدردانی کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، سمائی والا، وہ سب پر آ کے میں اس پر کوئی حاکم نہیں. جی میری پیاری بہن ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرست رکھے. جی آج میں نے آپ کو لاسٹ کہانی سنانی ہے. یہ سٹوری میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ بالکل سچ ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی طرف فرمائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے. عادات کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ سب نے عرض کیا کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے. دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اور اس کے پیٹھے ہوئے اور اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا. اللہ اکبر. پھر دوسرے کلے کے ساتھ یہی معاملہ کر رہا تھا. پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. میں نے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے بولے آگے چلو. ہاں ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہی شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا تھا، اور اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوٹتا. جب وہ پتھر اس کے سر پر دے ماتا، پتھر لڑک کر دور جا گرتا. جب وہ اٹھانے کے لیے جاتا، اب تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ اسی طرح پھوٹتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو. ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کی طرح نیچے سے فروخت تھا، اوپر سے تھا. اس میں ایک آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے. جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی اس کے ساتھ وہ سب اٹھ جاتے یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے. پھر جس وقت بیٹھتی وہ بھی نیچے چلے جاتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو. ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے. اس کے بیچ ایک شخص کھڑا اور نہر کے کنارے کی طرف ایک شخص کھڑا، اور اس کے سامنے بہت سے پتھر ہیں. وہ نہریں اندر والا شخص نہر کنارے کی طرف آتا ہے. جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے. پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے ہم آگے چل دے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے، اور اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی ہے اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے. اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور اس کو دھونک رہا ہے. پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک درخت کے بیچ نہایت عمدہ بن رہا تھا اس میں لے گئے. میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا. اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے بہت سے تھے. پھر اس سے باہر لا کر اوپر لے گئے. وہاں ایک جگہ سبحان اللہ، وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے. اس میں بوڑھے جوان تھے. میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا اسرار ہے؟
انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا اس کے کلے چیرے جا رہے تھے، وہ شخص جھوٹا تھا کہ جھوٹ کی باتیں کرتا تھا، وہ تمام باتیں جہاں میں مشہور ہو جاتی اور اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن پاک دیا اور رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، جن کو خون کی نہروں میں دیکھا وہ سور کھانے والے درخت کے نیچے جو برا شخص تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد، اور جو آنکھ تھونک رہا تھا وہ مالک دار دوزخ کا ہے۔ اللہ۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھائے، میں نے سر اٹھایا، میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا مجھ کو چھوڑ دیں، اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی تو ابھی چلے جاتے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرا عالم بے عمل کا، تیسرا زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمارا تو دل دکھتا ہے جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک بنائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سنت پر پورا عمل کریں۔ تو پیارے ماں اور بہنوں، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں اچھا ہی اس کا بدلہ ملے گا، اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو برا ہی بدلہ ہم کو ملے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، ربا، چغل خوری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچائے۔ کیونکہ میرے پیاری ماں اور بہنوں، جو آج تباہیاں دنیا پر ہو رہی ہیں نا، جیسے کہ سیلاب، بارشیں اور طوفان، اس طرح کے یہ جو ہے نا، یہ بس ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ جو بیچارے جانور ہیں، یہ گناہ ہم کرتے ہیں اور زوال ان پر آ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور نیک عمل کریں اور نیک بننے کی کوشش کریں۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو 4 سٹوریز میں نے سنائی ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت۔ خدا حافظ۔